امت کا زوال اور امت کا عروج دو لفظوں میں یاد رکھے. امت کا عروج دو لفظوں میں تھا اور امت کا زوال بھی دو لفظوں میں ہے. امت کے عروج کے دو لفظ، ایک اجتہاد ہے اور دوسرا جہاد ہے. ایک اجتہاد کہ ہمارے اداروں میں تخلیقی صلاحیتیں، ہمارے اداروں میں فکری اہلیتیں، ہمارے اداروں میں نت نئے سوچنے کی صلاحیتیں، ہمارے اداروں میں آگے بڑھنے کی اور پیش آمدہ جدید فتنے، پیش آمدہ جدید مسائل، ان کو قرآن و سنت کی بنیاد پر حل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اگرچہ بعض چھوٹے لوگ اس کو چھوٹی بحثوں میں لے کے اجتہاد کے بالمقابل تقلید کی بات کر کے بات کو آگے فتنے کا شکار کر دیتے ہیں. ہم ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتے، لیکن ایک بات ہے کہ علماء کی صفوں سے، دینی اداروں کی صفوں سے اور اسکول کالج یونیورسٹی کے اداروں کی صفوں سے یہ اجتہادی سوچ اور فکر نکال کے اسپیشلائزیشن کا فتنہ اور اسپیشلائزیشن کا جملہ بچوں کے دل و دماغوں میں پوست کر کے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹا چھوٹا رکھنا، چھوٹا چھوٹا جھولا اور چھوٹی چھوٹی جھگی، چھوٹا چھوٹا بند کمرہ دے کے بند کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو دفن کر دیا گیا. میرا اور آپ کا بچہ یہ تھا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کو سوچنے والا، زمینوں کو سوچنے والا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. یہ میرا اور آپ کا سلیبس تھا. ایگریکلچر بھی سوچنا ایک بندے کا کام تھا، زالوجی کو سوچنا اس ایک بندے کا کام تھا، میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ میں حصہ لینا، انجینئر بننا یہ ایک ہی بندے کا کام تھا. ایک ہی بندہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھا، ایک ہی بندہ امام ابن قیم تھا، ایک ہی بندہ امام بخاری اور امام مسلم تھا، جو فرد کو بھی لکھ رہا، قوم کو، ملک کو، ملت کو، زمین کو، آسمان کو، دنیا کو، کائنات کو، آخرت کو، تصوف کو، تزکیے کو، تمام چیزوں کو لکھتا چلا جا رہا اور اس کا لکھا ہوا کوئی چیلنج نہیں کر رہا. یہ وہ چیزیں ہیں. اور اس کے بالمقابل بچے کو منہ کے دانت دے کے دانتوں میں دفن کر دیا، بچوں کو ڈاکٹر کا لفظ دے کے بچے کو بخار یا بچے کو پیشاب دے کے پیشاب میں اس کو دفن کر دیا کہ تو پیشاب ٹیسٹ کرتا رہا پوری زندگی، تو منہ کے دانت چیک کرتا رہا. ہاں اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار اور اس سے مفر نہیں ہے. میں بڑی لیول کی بات کر رہا ہوں کہ جس چیزوں کو آپ سننا چاہتے ہیں اور سننا اور پڑھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی نسل کو، اپنی قوم، ملک کو، اپنے خاندان کو بڑا بناؤ سوچ سے. ہماری دعوت کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول نے کمایا وہ کماؤ، جو رسول نے نہیں کمایا وہ چھوڑ دو. اللہ کے رسول نے یہ دعا اگر بتائی، اللہم احیینی مسکینا، مسکین زندہ رکھ، مسکین مار اور مسکین میں جمع کر. اس میں بڑی حکمتیں ہیں. رسول کائنات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے مجسمہ رحمت رسول کائنات ہے. اور ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں کہ جملے کو یاد بھی رکھنا اور ضبط الصدور، ضبط الکتابہ لانا ہے. اپنے آپ کو اگر کامیاب کرنا چاہتے ہو کہ سنت کا مجسم چہرہ اور سنت کی مجسم شکل بنا لو، آپ کی کامیابی عرشوں میں بھی ہے، آپ کی کامیابی فرشوں میں بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں بھی یہی پیغام ہے، اور واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں بھی یہی پیغام ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کے اندر بھی یہی پیغام ہے. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم کے اندر بھی یہی میسج ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی، اس کے اندر بھی یہی انقلاب کی بات ہے. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کے اندر بھی یہی کتاب زندگی ہے، یہی سلیبس اور یہی نظام تعلیم ہے.